السلام علیکم۔ پہاڑوں کی سرگوشی، آج کی ایک اور رومانچک کہانی میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ یہ کہانی ایملی ہارپر کی ہے، جس کی عمر 25 سال تھی۔ اسے پہاڑوں سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ایک بہادر اور نڈر لڑکی تھی۔ ایملی لندن میں رہتی تھی۔ اسے ہائیکنگ اور پہاڑوں کی کھوج کا بے پناہ شوق تھا۔ یورپ کے مختلف ممالک میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اکیلے ٹریکنگ پر جا چکی تھی، مگر اس بار اس نے ایک ایسا پہاڑ چن لیا تھا جس کا لوگ ذکر کم ہی کیا کرتے تھے۔ ڈریگن ماؤنٹ، جو سوئٹزرلینڈ کے برف پوش پہاڑوں کے بیچ میں واقع تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑ کے بارے میں کافی پرانی کہانی مشہور تھی کہ اس کے دل میں ایک غار ہے اور اس غار میں ایک عجیب و غریب مخلوق رہتی ہے۔ سردیوں کے رات میں جب وہ مخلوق ان پہاڑوں کے بیچ میں گھومتی تو اس کی آوازیں بہت دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ ایملی نے اس بات کو صرف ایک لوک داستان ہی جانا تھا۔ اس نے اپنا ہائیکنگ بیگ اٹھایا اور نکل پڑی سوئٹزرلینڈ کے برف پوش پہاڑوں کے بیچ اس غار کی جانب، کیونکہ اسے اس پہاڑ ہی کی ہائیکنگ کرنی تھی۔ سرد ہوائیں برف کی ذراتوں کو ہوا میں اڑا رہی تھی اور بادلوں نے آسمان کو سرمئی مائل کر رکھا تھا۔ چاروں طرف حد نگاہ برف ہی برف تھی۔ ایملی نے گہری سانس لی، اپنی جرابیں مضبوطی سے اوپر چڑھائیں، اپنی جیکٹ کس لی اور اب وہ ہائیکنگ کے لیے ریڈی تھی۔ ایملی نے چند گھنٹے ہائیکنگ جاری رکھی کہ جب وہ اس جگہ پہ پہنچ کر ٹھہری کہ اسے سامنے سیاہ غار برف پوش پہاڑوں کے بیچ میں نظر آ جاتا ہے، مانو جیسے کسی نے ایک اندھیرے کا راستہ بنا رکھا ہو۔ ایملی اس کو ٹھہر کر بغور جائزہ لینے لگی۔ وہ اب چلتے چلتے غار کے بالکل دہانے پر جا پہنچی تھی۔ جیسے ہی اس نے غار کے اندر جا کر بغور معائنہ کیا، اس نے دیکھا کہ برف کے قطرے جگہ جگہ جمے ہوئے ہیں۔ اس کے جسم کے اندر ایک لہر سی دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے سنسناہٹ ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ فضا میں کچھ گونج رہا ہے۔ ایملی، ایملی، اسے اپنے نام کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھی، جس سے اس کو ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، باقاعدہ وہ اپنے نام کی سرگوشی اس غار کے اندر سن رہی تھی اور چاروں طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کا زندگی میں ہائیکنگ کا پہلا تجربہ تھا کہ جب وہ اپنا نام اس سرگوشی میں سن رہی تھی، اچانک اسے غار کے اندر سے ایک کالی پرچھائی یکدم سے آتی اور پھر غائب ہوتی دکھائی دی۔ ایملی، یہ پہاڑ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ غار میرا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ ایملی، جاؤ، میرا گھر چھوڑ دو، ورنہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا۔ ایملی یکدم اپنے قدموں کو پیچھے لے گئی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں۔ ابھی ایملی سنبھلی بھی نہ تھی کہ اچانک سے اسے واپسی وہی آواز آئی، وہی کریہا آواز، ایملی، تم اب اس غار سے زندہ واپس نہیں جاؤ گی۔ ایملی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی کہ اچانک اس اندھیرے غار سے سامنے سے چلتی ہوئی اسے وہ پراسرار مخلوق دکھائی دی۔ اس سے پہلے کہ ایملی چیخ کر خود کے ہوش کھو بیٹھتی، وہ تیزی سے پیچھے ہونے لگی تھی۔ یکدم اس کا پیر ایک دراڑ میں پھنس گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس دراڑ سے دھوپ کی ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایملی کے ہاتھ میں ایک چمکتے ہوئے شیشے کا کمپاس تھا۔ یکدم اس کمپاس پر جیسے ہی روشنی پڑی اور وہ روشنی اس پراسرار مخلوق کے چہرے پر جا پڑی اور وہ پراسرار مخلوق چیختے ہوئے یکدم پیچھے ہٹی۔
ایملی کو موقع مل گیا خود کو سنبھالنے کا اور غار سے بھاگنے کا۔ تیز بھاگم بھاگ ایملی غار کے دہانے سے پہنچی۔ غار کے دہانے پر پہنچتے ہی اس نے فوراً پہاڑ سے نیچے اترنا ایملی نے فوراً پہاڑ سے نیچے اترنا شروع کر دیا تھا۔ ایملی ڈر اور خوف کے ملے جلے تاثر کے ساتھ نیچے بہت تیزی سے اتر رہی تھی۔ شاید کہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ غار سے آتی ایک چھوٹی تراڑ سے وہ روشنی اس کی زندگی کا باعث بنی۔ وہ اس ڈریگن ماؤنٹ سے نیچے تو اتری اور پھر اس نے آئندہ اکیلے جانے کی توبہ کر لی تھی کہ وہ غاروں میں اس طرح کبھی نہ گھسے گی۔ یورپ کے برفیلے پہاڑ اور وہ ڈریگن ماؤنٹ، آج بھی اسے ایسا لگتا ہے کہ اس غار میں سے ایملی واپس آ جاؤ کی سرگوشیاں اسے سنائی دیتی ہیں۔ I hope listeners that you will enjoy this little story۔ اگر آپ کو واقعی میں اچھی لگی تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔